بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسماء حسنہ انگلیوں پر سیکھیے۔ سبق نمبر 25، القدوس، السبوح، السلام، الطیب۔ الحمدللہ، اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کے ذریعے 68 نام سیکھے اور آیت الکرسی کے ذریعے 11 نام سیکھے۔ انشاءاللہ اب ہم سورہ الحشر کی آخری 3 آیات کے ذریعے 20 نئے نام سیکھیں گے۔ پہلے ان 3 آیات کو نئے سسٹم کے تحت پڑھنا سیکھ لیں۔ ہاتھ کو آڑھا رکھیے اور ان 3 آیات میں چونکہ 14 اسماء ہیں اس لیے ہم انگلیوں کے حصوں پر صرف اسماء رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے الرحمن، الرحیم، الملک سیکھ لیا، تو القدوس کے تحت السبوح، الطیب بھی سیکھیں گے اور پھر السلام۔ تو 4 نام ہیں، القدوس، السبوح، الطیب، السلام۔ ان کی تفصیل لیتے ہیں۔ القدوس، سب سے زیادہ پاک۔ الملک القدوس السلام المؤمن، بادشاہ ہے، پاک ہے، سراسر سلامتی ہے، امن دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، افعال اور فیصلوں میں مکمل طور پر نہایت پاک اور مقدس ہے۔ وہ ہر عیب، کمی اور ظلم سے بالکل پاک ہے۔ عملی پہلو، نیتوں میں اخلاص پیدا کریں اور اپنی عبادتوں اور نیک کاموں کو ریاکاری اور دکھاوے سے پاک رکھیں۔ اللہ کی حدود اور احکام کو دل سے قبول کریں کیونکہ وہ اس رب کی طرف سے ہیں جو ہر طرح کی کمی سے بالکل پاک ہے۔ السبوح، ہر عیب سے بلند۔ حدیث میں ہے سبوح قدوس، وہ بہت پاک، نہایت مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب، کمزوری اور ظلم سے اور ہر طرح کی حد یعنی لمٹس سے بالکل پاک اور بلند ہے۔ سارے فرشتے اور ہر مخلوق اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ عملی پہلو، اپنے اذکار میں تسبیح کا خاص اہتمام کریں اور کبھی یہ تصور بھی نہ کریں کہ اللہ کے فیصلے ظلم یا غلطی پر مبنی ہیں، اور اپنے دل کو ہر طرح کے منفی خیالات اور گناہوں سے پاک رکھیں۔ الطیب، سراپا پاکیزگی اور بھلائی، گڈ۔ حدیث میں ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ہر اعتبار سے کامل ہے اور اس کا کسی بھی طرح کی ناپاکی، گندگی، ظلم یا خرابی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف پاک چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، جیسے عقیدہ پاک ہو، نیت خالص ہو اور اعمال پاکیزہ ہوں۔ عملی پہلو، آمدنی کو حلال اور اعمال کو پاک رکھیں اور اللہ کی خاطر خالص نیت کے ساتھ نیک عمل کریں۔ روزانہ کی زندگی میں اچھی اور پاک چیزوں کو اختیار کریں اور اپنے دل کو حسد، تکبر اور بری نیت سے پاک رکھیں۔ السلام، سراسر سلامتی۔ اللہ تعالیٰ سراسر سلامتی ہے، یعنی اس کو کوئی آفت، کمزوری، خامی یا زوال کبھی نہیں آ سکتا۔ ہر طرح کی سلامتی، امن اور بھلائی اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہے۔ وہی حقیقی اطمینان اور حفاظت عطا فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ عملی پہلو، ہر وقت اور خاص طور پر خوف یا بے چینی کے وقت اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کی فرما برداری کر کے دل کا سکون حاصل کریں۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے دور رہیں اور اپنے سلوک یا رہن سہن سے معاشرے میں امن و امان پھیلائیں، لوگوں کے لیے اطمینان اور حفاظت کا سبب بنیں۔ تو اب ان 4 ناموں کو دہرائیے: القدوس، السبوح، الطیب، السلام۔ القدوس اور اس کے ساتھ السبوح، الطیب اور السلام۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔